السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل آسمانوں پر دو قسم کی مخلوق رہتی تھی، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کی گئی تھی، جسے ملائکہ یا فرشتے کہا جاتا ہے۔ یہ دن رات عبادت الہی میں مصروف رہا کرتے تھے، اور ان کے یہاں نہ ہی عورتیں ہوتیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی تھی۔ دوسری مخلوق ناری یعنی جنات تھے، جو آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی ہوتی تھیں اور ان کی نسل بھی خوب پھیلتی تھی۔ خدا نے انہیں اپنی حمد ثنا کرنے کے لیے بنایا تھا۔ یہ سب اللہ کے آسمانی لشکر تھے۔ وہ اس مقصد کے لیے بنائے گئے تاکہ اپنے خالق و مالک کو جانے، ہمیشہ تک اس کی خدمت اور عبادت کرے۔ ایک مسلمان کے ایمان بالغیت کا تقاضا ہے کہ وہ ان تمام مخلوقات کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر بلا کسی کمی و بیشی، بغیر کسی شک کے ایمان لائے۔ انہی مخلوق میں ایک معزز ہستی عزازیل تھا۔ عزازیل کا مطلب ہے خدا کا عزیز۔ اسے اللہ نے دیکھتے ہوئے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 144,000 سال پہلے سموم جنات کی پیدائش ہوئی۔ یہ جنات کا بابا آدم تھا۔ سموم جن کو زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں 300 سال گزرنے کے بعد زمین پر اسے اپنی نسل کی جن مخالف ملی، جس سے اس نے شادی کر لی، اور وقت گزرنے کے ساتھ کثیر تعداد میں اس کی اولادیں ہوئیں۔ ابتدا میں تو یہ قوم جنات اللہ کے فرمانبردار اور اطاعت گزار تھی، لیکن بہت جلد یہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ جب ان کی بدعمالیوں کی حد پار ہو گئی تو کثیر تعداد میں جنات نے موت کا ذائقہ چکھا اور وہ مر گئے۔ اس دوران جو نیک جنات تھے وہ باقی بچے اور ان کی نسل آگے بڑھی۔ انہی جناتوں میں ایک مشہور جنات جن چلیپا تھا۔ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ چلیپا نہایت ہی قد آور اور بہادر جن تھا۔ اس کی بیوی کا نام تبلیس تھا، جس کا چہرہ بیریے کی مادہ کی طرح تھا۔ وہ اپنے شوہر کی طرح دلیر اور طاقتور جن تھی۔ اپنی تمام قوم پر اس نے اپنی داغ بنا رکھی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ چلیپا کا احترام کیا کرتا تھا۔ ان کے یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام عزازیل تھا۔ عزازیل میں اپنے ماں اور باپ دونوں کی خصوصیات شامل تھی، یعنی وہ نہایت ہی سرکش، مکار، طاقتور اور بہادر تھا۔ روایتوں کے مطابق قوم جنات کو دنیا میں بسایا گیا، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 50,000 سال قبل کا زمانہ تھا۔ بہت جلد یہ جنات سرکش ہو گئے اور خدا کے نافرمان بن گئے۔ جب جھگڑے اور فساد سے زمین لرز اٹھی تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اور ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ لہٰذا اس کائنات میں پہلی خون ریز جنگ ہوئی، جس میں عزازیل کے ماں باپ یعنی چلیپا اور تبلیز دونوں نے بڑی بہادری سے جنگ کی، لیکن فرشتے ان پر غالب آ گئے۔ فرشتوں کا وار ان جنات پر اس طرح پڑتا کہ وہ اشک کھا کر گر پڑتے۔ اسی جنگ کے دوران عزازیل کے ماں باپ مارے گئے اور قوم جنات کے سرکش جنوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی تھا۔ فرشتے جب اسے بارگاہ الہی میں لائے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے عزازیل کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ عبادات، ریاضت کے طریقے اور آداب سکھائے۔ اس طرح وہ بہت جلد اللہ کا مقرب ترین بندہ بن گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عزازیل اللہ کا سب سے چہیتا، عبادت گزار، ریاضت کرنے والا اور زاہد بندہ تھا، جس میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ حکمت اور دانشوری میں بھی اسے کمال حاصل تھا۔ عزازیل اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے اس درجہ پر پہنچ چکا تھا کہ اسے فرشتوں کا معلم مقرر کر دیا گیا، اور آسمان والے اسے عابد کہہ کر پکارنے لگے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عزازیل 40,000 سال تک جنات کا خزانچی تھا۔
80,000 برس تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واز سناتا رہا، جس میں ممبر پر بیٹھ کر عزازیل فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ اسی ممبر کے نیچے حضرت جبریل، میکائیل، اسرافیل اور حضرت اسرائیل علیہ السلام بیٹھ کر اس کی درس و تدریس سنا کرتے تھے، لیکن اللہ کو بخوبی آگاہی تھی کہ یہ اصل میں لائن ہے اور ایک معین مدت کے بعد ذلیل ہوگا اور اپنے انجام سے غافل۔ اس عزازیل کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوگا، لہذا ایک روز عزازیل نے لوح محفوظ کو دیکھا کہ اس میں ایک عبارت تحریر کی گئی ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ اس عبارت کو پڑھتے ہی عزازیل غالباً 2000 سال تک روتا رہا اور بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر دریافت کرنے لگا کہ اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہوگا جس سے پناہ مانگی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمارا ایک ایسا بندہ جسے ہر نعمت سے سرفراز کیا جائے گا مگر ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے مردود ہو جائے گا۔ عزازیل نے خواہش کی کہ میں اس ملعون کو دیکھنا چاہتا ہوں، جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرمایا گیا کہ تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل ہر لمحے اس سوچ میں غمگین رہتا کہ وہ ملعون آخر کون ہوگا جو خدا کے حکم سے انکار کرنے کی جرات کرے گا۔ اس خوف سے وہ مزید عبادت اور توبہ میں مصروف رہنے لگا، یہاں تک کہ ہزاروں سال بیت گئے۔ جب ایک روز عزازیل کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہا ہے جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناٹی مٹی کی ٹھکری سے نکلتی ہے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر اپنا ایک نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرا احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے فرمایا، اے پاک پروردگار، وہ زمین پر فساد برپا کریں گے اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور آپ کے پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آدم، ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر حضرت آدم نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو؟ پھر فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لہٰذا انہوں نے سجدہ کیا، مگر عزازیل نے سجدے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو چکا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ عزازیل نے کہا، اے میرے رب، مجھے روز محشر تک کی مہلت دے دے۔ فرمایا، جا، میں نے تجھے متعین وقت تک کے لیے مہلت دے دی۔ اس نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی اور ان کے دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا۔ ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بڑھ دوں گا اور یوں
بارگاہ خداوندی سے دتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونق کی بنا پر اس کی ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پھٹک دیا گیا۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل علیہ السلام کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور وہ وعدے جو میں نے تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا، بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رفت نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رفت ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم علیہ السلام کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے اور ہمیں شیطان و مردود کے شر سے محفوظ فرمائے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے مبارک پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔